عمران خان تو کہتے ہیں ہمارے پاکستانیوں، اور دوسروں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا اپنا سلوگن ہے سندھ کپ پہ، پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب۔ پنجاب کو نواز شریف کہتا ہے، سندھ کو زرداری کہتا ہے، اور خیبر پختونخوا کو آپ لوگ سمجھتے ہیں 2-3 بندے، اور بلوچستان میں بھی 2-3 بندے۔ تو پاکستان کی بات جو ہے نا وہ صرف عمران خان کرتا ہے۔ بے گناہ طور پر اگر اس پر ایلیگیشن لگائے گئے ہیں، فی الفور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور اس کو ریلیف دیا جائے، اس کو ریلیز کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرے۔ وہ ہمارا لیڈر ہے۔ میں بادشاہ خان کی نظریے پر بھی اب بھی چل رہا ہوں۔ پوری جو عوامی نیشنل پارٹی کی جو ورکر ہے اسپیشلی وہ میرے بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے بادشاہ خان کی شکل نظر آتی ہے۔ بادشاہ خان وہ بندہ تھا کہ اس نے آج تک مرتے دم تک اس نے انگریز کو سر نیچے نہیں کیا ہے، مطلب ایبسولوٹلی ناٹ والی بات وہ بھی کہتا تھا اور عمران خان بھی کہتا ہے۔ تو وہ تو ہم سے چلے گئے، وہ فوت ہو گئے، ہمارے بابا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، لیکن یہ زندہ بابا ہمیں ملا ہے۔ تو ان کے ساتھ اگر ہم پٹھان اس طرح کڑے ہوئے تو پہلے بھی پٹھانوں نے پاکستان کو ان ظالموں سے آزاد کیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ وہی روایت ہم لوگ دہرائیں گے کہ مسلم لیگ ہے کہ بابڑا میں جب پٹھانوں کو شہید کر دیا گیا تو اس کی لاشوں کو دینے کے لیے ان لوگوں نے ان سے گولیوں کے پیسے بھی لیے تھے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اس نے یہ کہا تھا کہ بابڑا میں جو ظلم ہوا تھا 3 بندوقوں سے اس کو مارا گیا تھا، اور وہ لوگ صرف یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھا جائے۔ ہمارے بادشاہ خان کو ان لوگوں نے مطلب قید کیا تھا اور پرامن احتجاج کے لیے وہ جا رہے تھے، تو وہی روایت 4 اکتوبر کو ان لوگوں نے پھر دہرایا۔ یہ وہی مسلم لیگ ہے کہ ان لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، یہ وہ مسلم لیگ ہے کہ یہ نواز شریف ریکارڈوں پر ہے۔ میں اس وقت میٹرک کا ایگزام دے رہا تھا، میں نے اس کی یہ تقریر سنی تھی کہ پٹھانوں کو اٹک سے اس طرف نہیں چھوڑو، یہ دہشت گرد ہے۔ جناب صاحب یہ بتائیں، معذرت چاہتا ہوں آپ کی میں نے بات کاٹ دی، بات پاکستان تحریک انصاف جو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بڑی سیاسی پارٹی ہے چھوٹی؟ ظاہر ہے وہ تو بہت بڑی پارٹی ہے، انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ اس کو دیکھیں یہ دا برانڈ آف ورلڈ۔ آپ نے کہا پاکستان تحریک انصاف ملک کی بڑی پارٹی بلکہ انٹرنیشنل پارٹی، ٹھیک ہے نا جی؟ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی عوام اپنے قائد کو چھڑوانے کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یہاں سے نکلی، ٹھیک ہے جی؟ انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا، راستے ان کے لیے بلاک کیے گئے، کنٹینر لگائے گئے، اور بات اب یہاں پر آ گئی جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ پختونوں کو بابڑ کے ساتھ بابڑا میں ایسے ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب امیر مقام صاحب یہ پختون ہیں، احمد ولی صاحب پختون ہیں، تو کیا ہماری یہ جو اسٹرگل ہے، یہ جو جدوجہد ہے، یا جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ پختون اور پنجابی اور سندھی میں تقسیم ہو جائیں گی؟ اگر یہی صورتحال رہی تو کیا ملک کا نقصان نہیں ہے؟ بالکل نقصان ہے۔ عمران خان تو کہتے ہیں ہمارے پاکستانیوں، اور دوسروں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا اپنا سلوگن ہے سندھ کپ پہ، پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب۔ پنجاب کو نواز شریف کہتا ہے، سندھ کو زرداری کہتا ہے، اور خیبر پختونخوا کو آپ لوگ سمجھتے ہیں 2-3 بندے، اور بلوچستان میں بھی 2-3 بندے۔ تو پاکستان کی بات جو ہے نا وہ صرف عمران خان کرتا ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی وہ دیکھیں نا، آپ دیکھیں عمران خان نے پاکستان کی پریزنٹیشن اس طرح کی ہے کہ دنیا کے لوگ اس کو مانتے ہیں۔ پاکستان ایک انٹرنیشنل ملک بنانا چاہتے تھے وہ، بھلے عمران خان صاحب کے ساتھ کیس کریں ہم لوگ، لیکن وہ طریقہ کرے جو ایک قیدی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ لوگ ان کے ساتھ زیادتی کریں۔ آپ متفق ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو قید کیا ہوا ہے صحیح قید کیا ہوا ہے؟ نہیں جی، بے گناہ طور پر اگر اس پر ایلیگیشن لگائے گئے ہیں، فی الفور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور اس کو ریلیف دیا جائے، اس کو ریلیز کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرے۔ وہ ہمارا لیڈر ہے۔ وہ جب وہ باہر آئے گا تو ریشو جو ترقی کی ریشو ہے، انشاءاللہ میرا یہ یقین میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے نا تو پوری دنیا کی حکومتیں ہمیں کہیں گے کہ آپ کا لیڈر عظیم لیڈر ہے، وہ ہمارا بھی لیڈر ہے اور آپ لوگوں کا بھی لیڈر ہے، اور پاکستان زمین سے آسمان تک انشاءاللہ چڑھے گا۔ اب آپ نے درست کہا انعام صاحب، عمران خان صاحب جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے 6 پوائنٹ سمتھنگ گروتھ تھی اس ٹائم پاکستان کی، اور اس ٹائم -4.5 پہ چلی گئی ہے۔ پاکستان ایک دیوالیہ ہو گیا ہے، $1 ارب کے لیے اپنے ملک چلانے کے لیے مختلف جگہ جاتے ہیں۔ بات میری وہیں پر آئے گی دوبارہ کہ جس موضوع پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ پختونوں کی نمائندگی یہاں پر ہے،
پختون یہاں پر ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو اسٹیٹ فائر کر کے زخمی کیا گیا، یا رستے بلاک کیے گئے، یا جو موٹر وے ہے اس کو کھو دی گئی، تو کیا آج کا نوجوان کل کا معمار بن سکتا ہے پاکستان کا؟ بالکل نہیں بن سکتا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ وہ مسلم لیگ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں بادشاہ خان کی نظریے پر بھی اب بھی چل رہا ہوں. پوری جو عوامی نیشنل پارٹی کی جو ورکر ہے اسپیشلی وہ میرے بھائی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عمران خان کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے بادشاہ خان کی شکل نظر آتی ہے. بادشاہ خان وہ بندہ تھا کہ اس نے آج تک مرتے دم تک اس نے انگریز کو سر نیچے نہیں کیا ہے. مطلب ایبسولوٹلی ناٹ والی بات وہ بھی کہتا تھا اور عمران خان بھی کہتا ہے. تو وہ تو ہم سے چلے گئے، وہ فوت ہو گئے، ہمارے بابا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، لیکن یہ زندہ بابا ہمیں ملا ہے. تو ان کے ساتھ اگر ہم پٹھان اس طرح کڑے ہوئے تو پہلے بھی پٹھانوں نے پاکستان کو ان ظالموں سے آزاد کیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ وہی روایت ہم لوگ دہرائیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم لیگ وہ مسلم لیگ ہے کہ بابڑا میں جب پٹھانوں کو شہید کر دیا گیا تو اس کی لاشوں کو دینے کے لیے ان لوگوں نے ان سے گولیوں کے پیسے بھی لیے تھے. زرداری صاحب اگر میری بات سننا چاہتے ہیں، اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اس نے یہ کہا تھا کہ بابڑا میں جو ظلم ہوا تھا 3 بندوقوں سے اس کو مارا گیا تھا، اور وہ لوگ صرف یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھا جائے. ہمارے بادشاہ خان کو ان لوگوں نے مطلب قید کیا تھا اور پرامن احتجاج کے لیے وہ جا رہے تھے. تو وہی روایت 4 اکتوبر کو ان لوگوں نے پھر دہرایا. یہ وہی مسلم لیگ ہے کہ ان لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا. یہ وہ مسلم لیگ ہے کہ یہ نواز شریف ریکارڈوں پر ہے. میں اس وقت میٹرک کا ایگزام دے رہا تھا، میں نے اس کی یہ تقریر سنی تھی کہ پٹھانوں کو اٹک سے اس طرف نہیں چھوڑو، یہ دہشت گرد ہے. تو میں آج نواز شریف صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور مریم نواز صاحبہ کو کہ پنجاب کے لوگ ہمارے بھائی ہیں. اگر آپ اپنے گھر کے گیٹ سے باہر جائیں تو ایک پٹھان ہوگا کہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا. ہم پٹھان دہشت گرد نہیں ہیں، ہم پٹھان محافظ ہیں اور اس ملک کے محافظ ہیں، آپ لوگوں کے محافظ ہیں. باقی پولیس کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خیبر پختونخوا پولیس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کی پرزور طور پر اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تانوں کے اندر قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے. ہم ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم عوام کو جو ان لوگوں نے اذیتیں پہنچائی ہیں، آپ فرض کریں ہم 11 22 کے بارے میں اگر آج بات نہیں کریں گے، ہم اپنے ٹائیگرز کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اپنے سینئر کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ لوگ تو ان کو پانی تک نہیں دیتے، یہ لوگ ان کو اسپتالوں کی فیسلٹی تک نہیں دے سکتے. تو ظاہر ہے ہم اپنا وہ وسائل اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور یہ ہمارے وسائل ہیں. خود یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے وسائل ہیں، تو جب ہمارے وسائل ہیں تو ہم استعمال کرنے دو نا. اس میں آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ اگر آپ لوگ ہمیں وہاں پر سہولتیں دے سکتے ہیں. ہمارا ایجیٹیشن 4 کو تھا اور 2 تاریخ کو آپ لوگوں نے کنٹینر لگائے، تو ہم لوگ تو پلنگ کسی کے گھر کے پلنگ مار کر نہیں آ سکتے. روڈ پر آئیں گے، روڈوں سے لوگ جائیں گے، ٹول پلازوں سے لوگ جائیں گے، آرام کے ساتھ ان کو احتجاج کرنے دو. باقی جو وزیر آتے ہیں باہر ملکوں سے، ملیشیا کے وزیر، یہ تو روٹین کی باتیں ہیں، ان کی اپنی روٹ ہے، وہاں پر آپ لوگ بیٹھ جائیں اپنی. لیکن ملک کے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم، شیلنگ اور فائر، اور یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اور میں پنجاب کی حکومت اور خاص طور پنجاب آئی جی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، یہ لوگ آج ہے کل نہیں ہوں گے، لیکن آپ تو ہوں گے نا. جب یہ لوگ آپ کے ساتھ پھر آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے تو یہ پاکستان تو آگے نہیں بڑھے گا. جب ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم، تو یہ بات کہاں تک پھر کہاں پر رکے گی؟ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم پٹھان لوگ اٹھتے ہیں تو آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ جب پٹھان اٹھتا ہے تو اس میں پھر اچھے لوگ جو ہے نا بہہ کے چلے جاتے ہیں. اچھا، یہ بہت بہترین بات میری سامنے آئی ہے. امیر مقام صاحب ہنسی میں باتیں کرتا ہے یہاں پر، مجھے بہت افسوس ہے، حالانکہ میں ان کے ساتھ رہ چکا ہوں، لیکن وہ اس کا انداز جو ہے نا، وہ تو ایسا بندہ ہے کہ بس روڈ پر جائے اور مجھے کوئی جھنڈا لہرائے، بس یہ اس کو پسند ہے. جیسے بچے کو ایک کھلونا آپ لوگ سامنے کرے، اس کو کیا پتہ ہے شانگلہ میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے پولیس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے اسپتالوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بات ہے تو نہ امیر مقام کے ذہن میں اور نہ اس کو یہ سمجھتا ہے.